میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا ایک زمانے میں ایڈوائزر مجھے رکھا گیا. اچھا. اور میں نے ان کی جو کتابیں سامنے رکھیں اور میٹنگ میں میں نے جو تنقید کی، میں نے کہا خدا را آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کتابیں غلطیوں سے بھری ہوئی ہیں؟ ان میں ہر کتاب، کوئی فزکس کی کتاب لے لیجئے، اس کے 12 مصنفین ہیں، جبکہ ہونا چاہیے ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 مصنف. 12 لوگ ہوں گے، 12 چیپٹرز لکھیں گے، ایک دوسرے سے بے ربط ہوں گے، ان میں کوئی تسلسل نہیں، ان میں کوئی سمت نہیں. آپ کیا ظلم کر رہے ہیں ایسی کتابیں چھاپ کر؟ جو لکھنے والے ہیں وہ کوئی ایسی عام کالج کے پروفیسر ہیں جو خود اسی نظام سے نکلے ہیں، وہ محض پیسہ بنانے کے چکر میں. تو خیر میں نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ان کتابوں کو آپ دریا میں پھینک دیں یا جلا دیں یا کوئی اور ماحولیات کو نقصان پہنچائے بغیر انہیں ختم کر دیں. یہ کتابیں کسی کام کی نہیں ہیں، یہ سائنس سے اور دیگر مضامین سے نفرت پیدا کرتی ہیں، علم سے نفرت پیدا کرتی ہیں. خیر مجھے نکال دیا بورڈ سے. اچھا. اس کے بعد کبھی نہیں بلایا. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کو بھی پتا کہ یہ خرافات ہیں اور وہ بدلیں گے نہیں، اس لیے کہ جو کتاب چھپتی ہے وہ لاکھوں کے حساب سے چھپتی ہے، اور ہر کتاب کے اوپر اگر آپ کو کوئی منافع ملتا ہے تو وہ پھر بانٹتے بانٹتے کروڑوں میں ہو جاتا ہے، بکتے بکتے ہر کتاب پر کروڑوں روپوں کا منافع ہوتا ہے، پھر اس کا بٹوارا ہوتا ہے، تو پورا نظام اس طرح سے چلتا ہے. اگر وہ کتاب باہر سے منگوائی جاتی، اس کا ترجمہ ہوتا اردو میں یا سندھی میں، سندھ میں پڑھائی جاتی ہے تو ادھر بھی سندھی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس سے تو وہ بہت بہتر ہوتا. مگر اس طرح ان کی روزی پر لات لگتی نا. لیکن بات تو روزی اور فائدے کی نہیں ہے نا سر، بات تو میرے دماغ کی ہے، بات تو میری سمجھ کی ہے، بات تو میری نسل کی ہے. وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ جی بالکل صحیح. پڑھ رہی ہے، پڑھ رہا ہے. ایک تو کتابوں کا مسئلہ ہے، دوسرا امتحانات کا ہے. جو امتحانات ہیں وہ صرف رٹا دیکھتے ہیں، اور اسی لیے اب آپ یہ دیکھ لیجئے اس کا انجام کیا ہوا. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ڈگری سرٹیفکیٹ میٹرک ایف ایس سی لے کر نکلتے ہیں یا بی ایس سی یا ایم ایس سی لے کر نکلتے ہیں، ملازمتیں ان کو پاکستان میں نہیں ملتی ہیں. جب وہ یہاں سے بیزار ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ باہر جائیں. جو جاتے ہیں مشرق وسطیٰ میں، دبئی یا شارجہ یا سعودی عرب، ایسی جگہوں پر ملازمتیں ان کو ملتی ہیں، مگر وہ کیا اربوں کی خدمت کرنے کی. تو وہ ادھر جا کر وہ ان کے ڈرائیور بن جاتے ہیں یا بسیں چلاتے ہیں یا سڑکیں صاف کرتے ہیں، برتن دھوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے سے پچھلے سال 80% ویزے جو ورک سرٹیفکیٹس دیے گئے حکومت پاکستان کی جانب سے، 80% ڈرائیوری سرٹیفکیٹ تھے. یعنی کہ ان کو باہر بھیجا گیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایسا کام کریں گے. اس کے برعکس آپ دیکھیں انڈینز وہاں ٹیکسیاں نہیں چلاتے، وہ مینیجر ہیں، ٹیکنیشین ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں وغیرہ. پاکستانی صرف 3% ایسے ہیں جو ہائی لیول پوزیشنز میں، اس لیے کہ انڈینز کی تعلیم بہت بہتر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی کوئی بڑا انجینئر آپ کو ملے گا باہر کی دنیا میں؟ آٹے میں نمک کے برابر. زیادہ تر تو یہ خدمتگار ہیں جو باہر جاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہم نے جس طرح کی گھٹیا تعلیم یہاں دی ہے ان کو، وہ اور کسی چیز کے قابل ہی نہیں ہوتے.
تو میں تو وہیں ذہن سازی میں ہی اٹکی ہوئی ہوں نا. کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے. مجھے جینے کی تعلیم نہیں دی جاتی. یہ میرا اسٹوپڈ سا سوال ہے لیکن مجھے ایسی لگتا ہے. نہیں، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، جو روایتی تعلیم تھی اور جو اب بھی ہے پاکستان میں، اس میں اور جدید تعلیم کے اغراض و مقاصد میں بہت بڑا فرق ہے. روایتی تعلیم کی بنیاد الہامی کتابیں ہوتی ہیں. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہی بات یہ ہندوؤں پر بھی اور عیسائیوں اور یہودیوں پر بھی صادق آتی ہے. لیکن جو الہامی کتابیں ہیں، اگر آپ نے سچا علم اس کو سمجھا تو پھر اسے جاننا، اسے حفظ کرنا سب سے اہم کام بنتا ہے. لہٰذا یہ جو روایتی تعلیم ہے وہ اہم سمجھی جاتی، کیونکہ زندگی بعد الموت میں آپ کو وہ کام آئے گی جو آپ نے یہاں پر دین کی خدمت کی، ان کو یاد کر کے وغیرہ، تو پھر اس کا آپ کو صلہ ادھر ملے گا. لیکن جو جدید تعلیم ہے وہ بالکل مختلف ہے. ایک تو یہ کہ وہ بدلتی رہتی ہے وقت کے حساب سے. جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اس کے مطابق سیکھنا پڑتا ہے. پھر آپ کا جو طریقہ امتحان ہے وہ مختلف ہوتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ میں پرابلم سالونگ کی صلاحیت کتنی ہے. آپ مضمون لکھتے ہیں تو اس میں کن خیالات کا آپ نئے خیالات کا آپ اظہار کرتے ہیں. پھر یہ کہ آپ نے زبان کے اوپر کتنا عبور حاصل کیا وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ ہے. وہ پھر کام آتا ہے آپ کو ملازمت لینے میں اور آپ کے ذہن میں وسعت پیدا کرنے میں. جو روایتی تعلیم ہے وہ تو 1000 سال 2000 سال سے نہیں بدلی، کیونکہ مذہب تو ایک ساکت اور جامد چیز ہے نا. جبکہ زمانہ بدلتا جاتا ہے، تعلیم اس کے حوالے سے بدلتی جاتی ہے. لہٰذا ہم اس چیز میں پھنس گئے. ایک تو ہمارے مدارس ہیں جو روایتی تعلیم ہی دیتے ہیں، لیکن جو ہمارا دوسرا نظام ہے وہ بھی اب مدارس کی طرح ہو گیا. اور خاص طور پر یہ واحد قومی نصاب کے بعد، سنگل نیشنل کریکولم کے بعد، جو اب مدرسے اور اسکولوں کی تعلیم میں فرق تقریباً ختم کر چکا. لیکن خان صاحب نے یہ جو ایک کوشش کی تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ سب کو یہ جو ہم مختلف، وہ جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ ایف ایس سی ہے تو یہ فلانا ہے تو یہ ہے، اس کو ہم ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو لوگ کہہ رہے تھے ایک مثبت کوشش تھی. نہیں، بالکل مثبت نہیں تھی، بالکل غلط تھی. اور وہ بھی ایک منافقت ہے. ایک طرف تو آپ نے، عمران خان نے کبھی او لیول اے لیول کو چھیڑا نہیں، اور ان کے خاص طور پر یہ کہا کہ یہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. وہ ایک طرف، اور عوام کو جو تعلیم دینی ہے وہ دوسری طرف. تو یہ ہم تعلیم میں ہمواری پیدا کرنے کے لیے ہرگز کوئی کوشش نہیں تھی. انہوں نے، میرا مطلب یہ کہ عمران خان نے تعلیم کے لیے کوئی زیادہ بجٹ نہیں دیا، کوئی لیبارٹریاں، کوئی لائبریریز وہ نہیں بنوائیں. صرف یہ کہا کہ اب یہ مدارس اور عام اسکولوں میں فرق کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے. اور بالکل وہی ہوا. آج جو ہمارے بچے میٹرک اور ایف ایس سی پڑھتے ہیں، دیکھیں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف جو او اور اے لیول پڑھتے ہیں ان کا نصاب کیا ہے. تو یہ تو ایسی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات تھی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ مدارس کو اپ گریڈ کرتے اور انہیں دنیاوی تعلیم کی طرف لے کے آتے اور یہ چیزیں وہاں پڑھائی جاتی، ہم نے سکولوں میں اس طرح کے والا نصاب انٹروڈیوس کرا دیا.
یہ بات آپ کے سامنے ہے. اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو بتائیے. ان کا نصاب، مدارس کا نصاب اور جو عام اسکولوں کا نصاب ہے، یہ دونوں سامنے رکھیے اور دیکھیں کہ اب فرق کتنا ہے اور پہلے کتنا تھا. اب یہ دونوں برابری کی طرف آ گئے ہیں. اچھا، لیکن جو دوسری بات آپ نے کی نا جی کہ مدارس میں انگریزی اور کمپیوٹر اور سائنس اور یہ سب کچھ یہ پڑھایا انٹروڈیوس جائے، کروایا جائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے 200 سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے. مشرق وسطیٰ میں، مصر میں محمد علی نے یہ کوشش کی تھی، ناکام ہوئے. جہاں جہاں مدارس میں سائنس پڑھائی جاتی ہے تو سائنس اسی انداز میں پڑھائی جاتی ہے جس طرح سے قرآن پڑھایا جاتا ہے. یاد کرو، اس میں چیلنجز نہیں ہوتے، اس میں پرابلم سالونگ نہیں ہوتی.